الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، ذکر دوام کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں زمینوں آسمانوں کی تخلیق میں، وہ تفکر انہیں اس نتیجے پہ پہنچاتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، اتنی بڑی کارگہ حیات تو نے فضول پیدا نہیں کی، تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ سادہ سا بامحاورہ سا ترجمہ میں نے آیات مبارکہ کا کیا ہے۔ دراصل آج میرا کوئی بیان کرنے کو دل نہیں ہے، تقریر کرنے کو دل نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے ذکر دوام، ذکر کثیر کا حکم دیا ہے، اور براہ راست اور بالواسطہ جو علماء نے شمار کیا ہے وہ کم و بیش 800 مرتبہ اس حکم کی تکرار کی گئی۔ اللہ کریم کا حکم دینا، اس مالک کا اشارہ فرما دینا کافی ہے۔ کسی کام کی اہمیت کے لیے اس کی تکرار فرمائی جاتی ہے، بار بار کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ خود نبی علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہوئے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا۔ سورہ مزمل کی یہ آیات پہلی آیات میں سے ہیں جو نزول وحی کے بعد پہلی آیات نازل ہوئی، ان میں سے ہیں جن میں ارشاد ہوا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر تکرار کرو، اللہ اللہ اللہ، اور اتنی کریں کہ انقطاع عن الخلق، مخلوق یاد نہ رہے، صرف خالق یاد رہ جائے۔ تبتل کہتے ہیں کلی طور پر کٹ جانے کو، اور تبتل بھی ایسا کہ تبتل الیہ تبتیلا، جس میں انقطاع کا حق ادا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عالی صرف ذاکر نہ تھا، بلکہ جو لباس حضور پہنتے وہ ذاکر ہو جاتا، جو جوتا پہنتے وہ ذاکر ہو جاتا، جس جگہ پہ زمین پہ قدم مبارک آتا ذرا آپ ذاکر ہو جاتے۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر یہ ارشاد اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ذکر دوام سے کوئی بھی بے گانہ نہیں رہ سکتا۔ دلائل سلوک میں دیکھیے علماء متقدمین نے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں وہاں جمع فرما دی ہیں کہ علماء متقدمین نے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اسے فرض لکھا ہے۔
اس کا حصول۔ آپ کو الحمدللہ جس طرح ذکر کرنے کا شوق ہے، اسی طرح یہ ایک شوق یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی نصیب ہو۔ یہ وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سکھایا جائے، بتایا جائے۔ یہ ضروری بھی ہے، لیکن ایک بات، ایک اصول یاد رکھیں، کسی بندے کو اس پہ مطمئن کرنا یا اس کی ضرورت کا احساس دلانا یا اس پہ قائل کرنا یہ اور بات ہے، اور کسی کو خواہ مخواہ پکڑ کر لے آنا، تم آؤ تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح، یہ دوسری بات۔ یہ کیفیات قلبی ہیں اور قلوب سے قلوب کو نصیب ہوتی ہیں۔ ان میں عقیدت، ادب اور اطاعت، یہ 3 فیس چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بنیادی بات عقیدت کی ہے، عقیدت ہو اور ادب نہ ہو تو بھی بات نہیں بنتی، عقیدت بھی ہو، ادب بھی ہو اور اطاعت نہ ہو تو بھی بات نہیں بنتی۔ تو بنیادی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر آپ کسی کو لانا چاہتے ہیں ضرور لائیں، اللہ کا گھر ہے اور ہر ایک مسلمان کے لیے کھلا ہے، ہر انسان کے لیے کھلا ہے۔ لیکن لانے والوں کو 2 قسمیں ہیں، کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ عقیدت کے ساتھ آئے، اور کوئی محض اعتراض کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے اجتماعات میں نہ لائیں۔ اجتماعات ان لوگوں کے لیے ہیں جو حصول فیض کے لیے آتے ہیں۔ معترض کے لیے کوئی راتوں کو نہیں جاگتا، معترض کے لیے کوئی زندگیاں وقف نہیں کرتا، معترض کے لیے کوئی ساری عمریں نہیں لگاتا۔ ہاں کسی کو زیادہ شوق ہو اعتراض کرنے کا، مناظرے کرنے کا، تو میں تو سارا دن سڑک پہ بیٹھا ہوتا ہوں، آ کے اعتراض بھی کر لے۔ اعتراض 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اعتراض ہوتا ہے علمی انداز میں، کسی چیز کو سمجھنے سمجھانے کے لیے سمجھ نہ آ سکی تو سوال، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سوال ہمیشہ جہالت ہوتا ہے، بندہ نہیں جانتا تو سوال کرتا ہے، جواب علم ہوتا ہے۔ سوال تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اعتراض جو ہوتا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ کسی دلیل پہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے ذاتی سوچوں پہ ہوتا ہے۔ کسی بندے کو آپ اچھا نہیں سمجھتے تو وہ نیکی بھی کرے آپ اس پہ اعتراض کریں گے، کسی کو آپ صحیح نہیں سمجھتے تو آپ کے اعتراض ان کے میں کوئی جان ہو نہ ہو وہ پیدا ہوتے جائیں گے۔ تو پچھلے اجتماع میں کوئی ساتھی کسی کو پکڑ کر لے آئے، بڑا عجیب و غریب خط اس نے لکھا، اور بودے سے اعتراضات تھے۔ یہ رواج جن لوگوں نے نکالا ہے، کاش کوئی انہیں دیکھ سکتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کوشش کی ہے کہ خود تو منصف کی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں اور صحابہ کبار کو ملزموں کے کٹڑے میں کھڑا کر دیا ہے۔
اور پھر ججمنٹ پاس کی ہیں، فیصلے دیے ہیں، حضرت عثمان نے یہاں غلطی کی، حضرت عمر نے وہاں غلطی کی۔ تو یہ چیزیں تو لوگوں نے کہیں بھی لکھی بھی، لیکن اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں کاش کوئی وہ بھی دیکھ سکتا۔ کسی کی ذات اچھی ہے یا بری یہ وہ اللہ جانتا ہے، اور اسے حق ہے حساب لینے کا۔ بندہ بندے سے حساب نہیں لے سکتا، اپنا حساب دینے کی فکر کرے۔ تو اس طرح کے بودے لاینی اعتراضات، پھر دور جا کے وہاں سے خط لکھنا، پھر کوئی عجیب بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو کم از کم بندے میں اتنی جرأت تو ہونی چاہیے کہ وہ پھر سر محفل بات کرے، جناب مجھے یہ اعتراض ہے۔ اور جسے اعتراض ہے وہ اجتماعات میں آتا کیوں ہے؟ کون کس نے کہا ہے کہ ضرور آؤ؟ تو میری یہ گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو، آپ کے دوست ہوتے ہوں گے لیکن انہیں زبردستی مت لائیں۔ اور پھر یہ اتنے دیانتدار ہوتے ہیں کہ اپنے اعتراض تو لکھ بھیجتے ہیں، جو جواب دیا جاتا ہے پھر کہتے ہیں جی ہمیں خط ہی نہیں ملا، کیونکہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو خط ہی نہیں ملا۔ بھئی تمہارا مجھے مل گیا، میرا تمہیں نہیں ملا، کیوں؟ کیونکہ میری عادت ہے میں پھر ان اعتراضات کا جواب تو لکھ دیا کرتا ہوں۔ تو پھر کئیوں سے رابطہ ہوا، جو نہیں جی جواب نہیں ملا تھا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ملنا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ پھر اعتراض باقی کوئی نہیں رہتا۔ لیکن وہ ان کی باتیں طبیعت کو مقدر کر جاتی ہیں۔ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ کو دکھ ہوتا ہے، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے بندے کو، تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی کسی سے زبردستی نہیں ہے، آپ تشریف لائے، آپ کی عزت ہوتی ہے، آپ کو کھانا ملتا ہے، آرام کرنے کے لیے جگہ ملتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کتنی مشکل سے ہم پانی پورا کرتے ہیں صرف وضو کے لیے۔ پانی نایاب ہے تو اوسطاً 2 ہفتے میں 20,000 18,000 19,000 کا پانی آتا ہے، جو قیمتاً خرید کر یہاں وضو کے لیے مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ کروڑوں روپے کی عمارتیں کوئی میری جاگیر نہیں ہے، اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے نام پہ بنی ہیں، مساجد ہیں، مسجد ہے، ادارے ہیں۔ یہ سب آپ ہی لوگوں کے لیے ہیں، آپ کے بچوں کے کام آ رہی ہیں، آپ کے کام جب تک رہیں گی اسی کام کی رہیں گی۔ تو چلو ہم تو اچھے نہ صحیح، یہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، بات اچھے برے کی نہیں، بات اس نعمت کی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں الحمدللہ کہ پاکستان نے برے صغیر میں انڈو پاک میں کہیں کوئی شخص 7 لطائف کرا سکتا ہو تو مجھے بھی بتائیے گا۔ میں اس شخص کی زیارت کرنا باعث ثواب سمجھوں گا۔ اس عہد میں یہ چیز انقاء ہو گئی ہے، اور صرف آج نہیں، اس سے پہلے بھی جب ہم لطائف کیا کرتے تھے تو اس وقت ایک ساتھی ہوا کرتا تھا،
کے مشاہدات بھی تھے، مناظر بھی اچھے تھے۔ پھر اسے حضرت پہ اعتراض ہوا، چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ جہاں گرد قسم کا آدمی تھا، جہاں تک ممکن ہو سکا پھرا۔ میں حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں موجود تھا تو وہ شخص آیا تو سال ڈیڑھ پتہ نہیں کتنا عرصہ دھکے کھانے کے بعد، اور سفید رنگ کا ایک کپڑوں کا جوڑا انسلہ اس کے پاس تھا۔ حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا پھر آ گئے ہو؟ کہنے لگا جی میں ممکن حد تک جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا میں نے یہ پورا عرصہ سفر میں گزارا، بڑے بڑے نام سنے، بڑے بڑے صاحب کے لائقے پڑے، بڑی بڑی خانقاہیں، سب کا چکر لگا کے آیا ہوں، کسی کو لطائف کی خبر بھی نہیں، مجھے کوئی کیا کرائے گا۔ لیکن یہ معاملہ کو بڑا نازک سا ہوتا ہے۔ حضرت نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن حضرت نے کر دیا، اللہ نے معاف نہیں کیا اسے۔ بھٹکتا ہوا مر گیا، اور جہاں تک میری معلومات ہیں مرنے سے پہلے اللہ کے وجود سے بھی انکار کر چکا تھا۔ یہ کیفیات جو ہوتی ہیں قلوب کی، یہ اتنی مضبوط، طاقتور اور راسخ ہوتی ہیں۔ کوئی صوفی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ ایمان ضائع کر کے مرے، لیکن جب یہ چیزیں جاتی ہیں تو پھر یہ ایمان کو بھی ساتھ لے جاتی ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے کہ صوفیاء سے اگر فائدہ حاصل نہ کر سکو تو ان کی برائی نہ کرو۔ ان پر ایمان لانا شرط نہیں ہے، لیکن ان کی برائی کرنے والے کافر تو نہیں ہوتے، فاسق ہوتے ہیں، لیکن مرتے عموماً کفر پر ہی۔ تو ایک بات میں تاکیداً عرض کروں گا، ضرور لائیں جسے جی چاہے لائیں، لیکن اسے لائیں جو بات سمجھنا چاہے۔ جو اپنی سمجھانا چاہتا ہے اسے کہیں آپ اپنا وقت لیں اور اپنی بات منواتے پھریں، کیونکہ یہ اجتماعات کسی مناظرے، کسی مقابلے، اپنے آپ کو پارسا ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ کون پارسا ہے، کون نہیں، کون نیک ہے، کون بدکار ہے، یہ فیصلہ اللہ کریم کا ہے، اور حشر میں سامنے آئے گا۔ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ ہمیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن ہے، اچھی امید ہے، اچھا خیال ہے، لیکن یقینی طور پر ہم نہیں جانتے، یہ وہ خود جانتا ہے۔ کس گناہگار کو وہ معاف کر دے گا، وہ قادر ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ کس نیک آدمی کے کسی ایک جملے پہ وہ گرفت کر لے گا، یہ میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ سیکھنا چاہیں انہیں ضرور لائیں، جنہیں اعتراض کرنا وہ اپنے طور پر آئیں اور مجلس میں آئیں، کریں بات، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آئیں جی پھر رہیں جی پھر وقت بھی لیں ہمارا۔ وہ ایسا ایک آدمی بیٹھا ہو تو نقصان دوسروں کا بھی ہوتا ہے۔ ضرور ہے، اچھی بات ہے، کوشش کریں، لیکن یہاں ان لوگوں کو لائیں جن کو آپ قائل کر کے لاتے ہیں، اور جسے اعتراض ہے وہ اپنا وقت لے کر آئے، سارا دن کھلے اوپن سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنا اعتراض بھی کر کے دیکھ لیں۔ فی الوقت لوگ برا تو حکومت و حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں، اور کہنا آسان بھی ہے، لیکن حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ عوام کے کردار کا آئینہ ہوتی ہیں۔
اگر حکومت کا کردار صحیح نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کردار خراب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعمالکم اموالکم، تمہارا کردار ہی تم پر حکومت کرے گا۔ تو ہم اپنے کردار کو دیکھیں، کتنے لوگ ملتے ہیں جو سچ بولتے ہیں، کتنے لوگ ملتے ہیں جو دیانتداری سے کاروبار کر رہے ہیں، کتنے لوگ ملتے ہیں جو دھوکہ نہیں دیتے، کتنے لوگ ملتے ہیں جو کسی کا نقصان نہیں کر رہے۔ کوئی بھی نہیں ملتا، صرف وہ بندہ، آج تو وہی بندہ جرم نہیں کر رہا جس سے ہو نہیں سکتا۔ تو کوشش کیجئے کہ اس ظلمت کے دور میں کچھ افراد تو ایسے ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچ بولیں، دیانتداری سے کام کریں، نیکی پہ کاربند ہوں۔ اور یقیناً ایسے ہی لوگوں کے تو فعل دنیا قائم ہے اور قائم رہے گی اور قائم رہتی ہے۔ عملی زندگی میں اصلاح نہ ہو تو کسی محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان ساری زندگی پتھر ڈھوتا رہے، لکڑیاں جمع کرتا رہے، کھڑکیاں دروازے بناتا رہے اور ایک مکان، ایک کمرہ نہ بنا سکے تو جائے پناہ نہیں بنتی۔ خالی پتھر ڈھونے سے، خالی لکڑیاں جمع کرنے سے، کھڑکیاں دروازے جمع کرنے سے گھر نہیں بن جاتا، مکان بنانا پڑتا ہے عملاً۔ محنت و مجاہدہ پتھر ڈھونے والی بات ہے، لیکن نتیجہ مکان بننا چاہیے، یعنی عملی زندگی میں حضور کا اتباع نصیب ہونا چاہیے۔ کمانے میں، خرچ کرنے میں، تعلقات میں، دوستی دشمنی میں، عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ اپنی مرضی کا مالک نہیں، کسی کا غلام ہے، کسی کے کہنے پہ کرتا ہے، جو اسے کہا جائے گا، جو اسے اس کا آقا کہے گا یہ وہ کرے گا۔ اور یہی وہ مطالبہ ہے جو قرآن کریم کا ہے، یہی وہ مطالبہ ہے جو سنت کا ہے، اور یہی بات آخرت کو دیکھی جائے گی کہ کس نے عملی زندگی میں کتنا اتباع کیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور سب کو توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، عامت المسلمین پہ اپنا رحم فرما۔ بار الہ رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک۔